اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کما آل محمد۔ السلام علیکم ویورز۔ راغب اصفہانی اپنی کتاب محاضرات میں لکھتے ہیں، ایک دن حجاج بن یوسف اپنے گھر سے جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے بہت چیخ و پکار سنی۔ پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ قیدیوں کی چیخیں ہیں جو دھوپ کی تمازت کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں۔ اس ملعون نے کہا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دور ہو جاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو۔ حجاج نے سورہ مومنون کی یہ آیت پڑھی، اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب دوزخی جہنم سے نکلنے کی خواہش کریں گے تو پروردگار کی آواز آئے گی، دور ہو جاؤ اور مجھ سے بات نہ کرو۔ لفظ اخسا عربی لغت میں کتے کو دھکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو گنا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں۔ ان میں 4,000 عورتیں ایسی تھیں جن کے بدن پر لباس تک نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں بند تھے۔ قید خانے کی چھت نہیں تھی۔ جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے چہرہ چھپاتا تو سپاہی اسے پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھلائی جاتی تھی اور پینے کے لیے کڑوا پانی دیا جاتا تھا۔ حجاج بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کا خون بہانا اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک دن اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کیں جنہیں سادات کے خون سے گوندھا گیا تھا۔ اس ملعون نے انہی روٹیوں سے سحری اور افطاری کی۔ اس ملعون کو اس بات کا ہمیشہ قلق رہتا کہ وہ واقعہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ و بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی تھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ عرصہ قیام نہ کر سکا اور 53 برس کی عمر میں واصل جہنم ہو گیا۔ ابن خلقان لکھتے ہیں کہ حجاج کو مرض عقلہ لاحق ہو گیا، اس کے جسم کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کی ایک بوٹی ریشم کے دھاگے کے ساتھ باندھی اور حجاج سے کہا کہ وہ گوشت کی بوٹی نگل لے۔ حجاج نے بوٹی نگل لی۔ کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور کو کھینچا گیا تو اس بوٹی پر بہت سے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ خدا نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنی تکلیف بیان کی تو انہوں نے کہا، میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بارہا منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آتا تھا۔ آج تو اس کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا، میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، میری اس سے بس اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کی تکلیف سے چھٹکارا پا لوں۔ قاضی نور اللہ شوستری مجالس المومنین میں لکھتے ہیں کہ موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ اس کے وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا، میں نے لوگوں پر بہت ظلم کیا ہے اور بالخصوص اولاد پیغمبر پر میں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوش آمدی وزیر کہنے لگا، امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل کے ساتھ کیا اور اسے کسی طرح بھی ظلم نہیں کہا جا سکتا۔ حجاج نے کہا، اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن بھی میرا وزیر ہو تو وہاں بھی یہی دلیل ہمیں کام دے گی۔ سنو، میں بخوبی جانتا ہوں کہ میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی ہم دونوں کی جوڑی قائم رہے گی۔